تو سر بیسیکلی یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جو آپ کے فارمر چیئرمین ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹوموٹیو پارٹس اینڈ ایکسیسریز مینوفیکچررز. یہ ایک چیز ہے جس کے اندر سارے آپ کے جو ڈومیسٹک جو وہیکلز ہیں آپ کی ان کے جو پارٹس مینوفیکچر کرتے ہیں وہ ہیں اس کے اندر, اور لوکل آٹو پارٹ مینوفیکچرر کی ایک اور بھی باڈی ہے جو کہ ان دونوں نے کلیکٹیولی ایک بات جو ہے گورنمنٹ کو ایڈوائز کی ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ اس بجٹ کے اندر چونکہ آپ نے ایک ریلیکسیشن دی ہے ان کو جو امپورٹڈ یوزڈ گاڑی ہے, کیونکہ آپ نے ریگولیٹری ڈیوٹی جو RD ہے اس کے اوپر سے ختم کر دی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ خبر بھی ڈسکس کی تھی کہ لینڈ کروزرز اور جو باقی بڑی بڑی SUVs ہیں ان کے اوپر ٹیکسیشن کیونکہ کم ہو گئی, ان کی قیمتیں نیچے آ گئی. یہ اکراس دا بورڈ تمام گاڑیوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا فرق پڑا ہے اس کا. تو اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 سے 2 سال میں کچھ جو ڈومیسٹک کار مینوفیکچررز ہیں ان کو اپنے پلانٹ بند کرنے پڑیں گے, کیونکہ جو میتھمیٹکس ہے وہ آپ کی نہیں بنے گی, اکانومی نہیں صحیح بنے گی کہ جی وہ کوئی شخص جو ہے جو بائر ہے وہ امپورٹ کرنا اس کو زیادہ سستا ہوگا. اور امپورٹڈ گاڑی جو ہے ابھی تک یہ ایک مینٹیلٹی ہماری یہ ہے کہ جی جو جاپان سے آ رہی ہے کہیں اور سے امپورٹڈ آ رہی ہے گاڑی بائر کی بنی ہوئی, وہ زیادہ بہتر ہے اس کی بناوٹ اور وہ یہاں پہ زیادہ کامیاب ہے, زیادہ مقبول ہے سب کے ذہن میں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ڈینٹ پڑ سکتا ہے, اس کے اوپر حکومت کو غور کرنا چاہیے. دیکھیے بات ان کی ٹھیک ہے, یہ ہوگا, لیکن مجھے اس پہ کوئی بہت زیادہ اعتراض بھی نہیں ہے, کیونکہ چلیں پچھلے 5-6-7 سال میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئی کمپنیز آئی ہیں, ورنہ اس سے پہلے جس قسم کا سرکار نے پروٹیکٹڈ رکھا ہوا تھا اس انڈسٹری کو, مطلب ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا جو گاڑیاں یہاں پر چل رہی ہیں جو اس وقت شو روم پر نہیں مل رہی ہیں, کیا وہی ماڈلز ہیں جو کہ اس وقت انہی کمپنیز کے دنیا میں چل رہے ہیں. ہم کئی گاڑیوں میں 4-4 5-5 ماڈل پیچھے ہیں. اچھا, یہاں پر آج تک ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوا, آج تک سب کچھ وہاں سے بن کے آتا ہے اور ہم صرف اسیمبل کرتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ مطلب جن کمپنیز کو ہم نے 50 سال سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے ابھی تک ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیوں نہیں کیا؟ ان کے وہی گاڑیاں جو باہر ہیں اور جو یہاں ہیں ان کے فیچرز میں فرق ہے. وہی گاڑیاں جو باہر ہیں یہاں ہیں ان کی ان کیبن نوائز میں فرق ہے, یعنی کہ وہ دروازے کے اندر جتنی فومنگ ہونی چاہیے وہ بھی پاکستان کے لیے نہیں رکھتے, ان کے سیکیورٹی فیچرز میں فرق ہے. تو بھائی کیوں ہم ان کو سپورٹ کریں؟ مطلب یہی بات ہے نا کہ جی یہ اگر یہ بند ہو جائیں گے پلانٹس تو جابس چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, مطلب اگین یہ تھریٹ ہے, لیکن دوسری طرف آپ نے جو ہے یہ ہو سکتا ہے بلف بھی ہو, سرکار نے کال کرنا ہے, کیونکہ اگر ایک کمپنی بلکہ ایک سے زیادہ کمپنی پچھلے 50 سالوں سے اگر سرکار کو اور یہاں کے لوگوں کو نقصان پہ نقصان پہنچاتے چلے جا رہے ہیں تو کیا کبھی کوئی ان کو یہ نہیں جھنجھوڑ سکتا کہ جی آپ ایسا مت کریں یا ایسا کرنا بند کر دیں؟ کیونکہ ہر دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر آپ کے لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, کتنے میرے خیال میں کوئی لاکھوں لوگ نہیں ہوں گے امپلائڈ, ہزاروں ہی ہوں گے, کیونکہ اتنی تو کوئی کار مینوفیکچرنگ بھی نہیں ہے, اتنی کوئی کمپنیاں بھی نہیں ہیں, اتنی کوئی گاڑیاں بھی نہیں ملتی. تو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ مینج کر لیں گے. جب تک پاکستان اپنی گاڑی کی کوالٹی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کرتا, لوگوں کے پاس حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حق حلال کے پیسے امپورٹڈ گاڑی پہ خرچ سکیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ابھی وہ میں نام نہیں لوں گا کمپنی کا, چائنیز ایک گاڑی, چائنا کا یہ ایڈ ہے کہ اس میں جو ہے وہ گاڑی کے چھت کے اوپر لانچنگ پیڈ بھی ہے اور وہ چھت ہلتی ہے اور ڈرون نکل آتا ہے. اس پہ انڈیا میں اتنی اس وقت ٹویٹر کے اوپر بحث ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں 19 لاکھ انڈین کی گاڑی ہے اور فیچرز دیکھیں کتنے زیادہ ہیں, ہمیں انڈیا میں ایسی گاڑی نہیں ملتی. حالانکہ انڈیا میں 10 لاکھ انڈین کی SUV آ جاتی ہے. اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار اگر آپ کو 10 لاکھ انڈین کی SUV مل رہی ہے, مطلب میں سوچ رہا تھا تو, اور اس میں اگر ڈرون نہیں ہے تو ڈرون علیحدہ خرید لو. بات یہ ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ آپ کو 3 ملین کا کیا ٹین مل رہا ہے. 3 ملین میں کچھ نہیں آتا سر, آپ 5 ملین میں کچھ نہیں آتا یہاں پہ, تو وہ تو بات چھوڑ دیں آپ. دوسرا آپ نے جو بات کی بڑی ایک طرح سے انٹرسٹنگ ہے, مجھے ایک بات یاد آ گئی. چائنیز مینوفیکچررز کی بڑی اچھی ایک رسپانس بہت اچھا ہے مارکیٹ کے اندر, لیکن آپ دیکھیں اب دنیا کے اندر تمام جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں نا ایک اسٹینڈرڈ فیچر بنا دیا گیا ہے کہ جی جو ایپل فون ہے آپ کا اور اینڈرائڈ والا فون ہے, ان کا کار سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کے فون ہی اس کو پاور کرتا ہے, لیکن آپ کا جو گاڑی کے اندر جو آپ کا سسٹم لگا ہوا ہے, پری لگی ہوئی ہے, وہ اس کو اٹھا لینا چاہیے, اس کو مطلب کمپیٹیبل ہونا چاہیے. اور وہ بڑی بہترین چیز, اس پہ آپ کا سارا فون جو ہے سامنے آ جاتا ہے, آپ فون ہر وقت کان پہ نہیں لگاتے, اسی طرح آپ کال, شال, میوزک, لوکیشن, میپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پچھلے جو پرانے بگ 3 ہیں وہ فیچر نہیں دیتے تھے, سر یہ چائنیز والے میں بھی آنا شروع ہو گیا. اب یہاں پہ چائنیز گاڑیاں ایسی موجود ہیں جو ایڈورٹائز کرتی ہیں کہ یہ فیچر ہمارے پاس ہے, لیکن جب آپ گاڑی خرید لیتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ فیچر نہیں ہے اس کے اندر.
یہ ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ. میں خود بیٹھا ہوں یہاں پہ جس کو پتہ ہے اس چیز سے گزر چکا ہوں, اور پھر آپ لڑتے ہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہی ہے, یہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں سر, وہ لوگوں کو الو بنانے والی بات ہے نا. دیکھیں پہلے تو سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ باہر جو آپ کی بگ 3 کی گاڑیاں باہر بک رہی ہیں وہ کتنی زیادہ ان میں فیچرز ہیں, اور باقی اب تو سب کو پتہ ہے, تو اس لیے ڈینٹ پڑ رہا ہے. پوائنٹ بھی یہ کہ یہ مارکیٹ کی جو میکنزم اس قسم کا ہے کہ یہاں پہ کارنر کٹنگ جو ہے نا وہ ہمیشہ ہوگی. تو اس لیے یہ امپورٹڈ یوزڈ گاڑی کی جو مارکیٹ ہے یہ ایک پریشر پوائنٹ کے طور پہ حکومت بھی رکھی رہے, اور عوام خاص طور پہ تھوڑی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسے مسئلے والی گاڑی امپورٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ کو گاڑی کو پسند آئی ہے, آپ کسی ایک جو ان کے کیا ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں, وہ آپ کو منگوا دیں گے گاڑی, اور اس کو کلیئر کرا کے یہاں پہ رجسٹر کرنے تک اگر وہ آپ کو سستی پڑتی ہے اور سلائٹلی یوزڈ ہے وہ, تو وہ بہتر ہوگی. ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے نا, تو پھر کرنے دیں ان کو جی سارا کچھ, اس کو نہ ریگولیٹ کریں. پھر سر بالکل نہ کریں. دیکھیں میں نے پیسے بڑی مشکل سے کمائے ہیں, حق حلال کے کمائے ہیں. مجھے کیوں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں وہ خرچ کے ایک ایسی گاڑی لوں جس کے سیکیورٹی فیچرز, جس کے دوسرے فیچرز انٹرنیشنل کوالٹی کے ہیں. میں کیوں سب سٹینڈرڈ گاڑی لوں؟ مجھے سرکار یہاں تو انشور کرے کہ جو پاکستان میں گاڑی بنے گی, بکے گی, وہ اس کے وہی فیچرز ہوں گے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں اس کو امپورٹ کر سکوں. اور باقی سر اس کے اندر ہمیشہ سے ایک ڈیبیٹ پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ نا جو آپ کے لینڈڈ لانچڈ باقاعدہ پراپر کمپنیز ہیں جو یہاں گاڑیاں بیچ رہی ہیں, ان کے پیچھے بیک اپ سپورٹ بہت اچھی ہے. ہر پارٹ آپ کو مل جائے گا, ہر چیز گاڑی مینٹین ہو جائے گی بعد میں. یہ بات بھی غلط ہے. یہاں پہ نئے جو برانڈز آتے ہیں جب بھی, وہ کچھ دیر تک آپ کو سپورٹ اس طرح سے ہم نے دیکھا ہی ہے. ہم نے 2-3 برانڈز کا دیکھا ہے کہ وہ آئے, انہوں نے لانچ کیا, گاڑیاں ان کی خراب ہونا شروع ہوئی, 4 مہینے گاڑیاں کھڑی رہی کہ جی پارٹس نہیں ہیں اس کے. آپ باہر سے گاڑی امپورٹ کر لیں گے, اگر وہ سیم کمپنی کی ایک فیملی کی گاڑی, اس کی فیملی کی گاڑی ہے, مطلب ماڈل ڈفرینٹ ہو, ایئر ڈفرینٹ ہو. ہر آٹو مینوفیکچرر جو ہے جب آپ گاڑی بناتا ہے میوچل پارٹس یوز ہوتے ہیں, وہ پارٹ شارٹ سب آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. یہ بات اب یہاں پہ بڑے بڑے کاریگر لوگ ہیں وہ ہر گاڑی مینٹین کر رہے تھے, اور ویسے بھی باہر کی چلی ہوئی گاڑی کم چلی ہوئی یہاں پہ خراب کم ہوتی ہے, تو ٹینشن والی کوئی بات نہیں میرے خیال میں. بالکل سر. اور اب تو دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج اس کو کہتے ہیں, ہر وقت فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں, آپ کو جو پارٹ چاہیے آپ منگوا لو. اگین صرف اس لیے کہ جی پارٹ میری ورک شاپ پہ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے, اس وجہ سے میں ایک اچھی گاڑی نہیں لوں گا اور بری گاڑی لے لوں گا. بھائی آپ کا کوئی پارٹ آنے والا ہے, 1 دن کے نوٹس پہ دبئی سے آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اچھی گاڑی خریدیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.